الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور حکم دیا ہے آپ کے رب نے اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اس کی کتنا زیادہ اہمیت ہے۔ اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، میثاق پختہ عہد لیا، کہ اس بات کا کہ ایک تو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور دوسرا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح اور جگہ ہے انشکر لی والی والدیک کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بعد انسان پر جو سب سے زیادہ حق ہے وہ والدین کا ہے، کیونکہ ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں جس کے بھی آپ پر احسان ہو سکتے ہیں، ان سب سے زیادہ احسانات آپ پر آپ کے والدین کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، کہ اللہ کا جیسے شکر ادا کیا جائے ویسے ماں باپ کا شکر ادا کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے، ان کی بے ادبی نہ کی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور قضا کا اصل معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ یہاں مراد ہے کہ ایک لازمی حکم دے دیا ہے، ایک تاکیدی حکم دے دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس بات کا کہ نہ عبادت کرو تم مگر اسی کی، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن اگر پہنچ جائے عندک تیرے پاس الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دو میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف تو پس نہ کہے ان سے اف، ولا تنہرہما اور نہ ڈانٹ انہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر اگر تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، تیرے پاس کا مطلب تیری زیر کفالت یا تیرے گھر میں، ماں باپ تیرے گھر میں ہیں، تیرے ساتھ ہیں اور بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، احدہما ان دو میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف تو انہیں اف تک نہ کہے۔ اف کلمہ کراہت ہے، عربی میں ناگواری کے موقع پر، کراہت کے موقع پر، کسی کام کو ناپسند کرتے ہوئے
کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اف کے اور بھی کئی لغوی معنی ہوتے ہیں، مثلا کان کی میل کو اف کہتے ہیں، ناخن کے اندر جو میل ہوتی ہے اسے اف کہتے ہیں، اسی طرح ناخن کاٹ کے جو پھینکتے ہیں معمولی سا جو ہوتا ہے اس کو اف کہتے ہیں۔ تو اب مطلب یہ بنا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نفرت کا اور کراہت کا اور ناگواری کا معمولی سا شیبہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کا کوئی کام آپ کو ناپسند ہے، آپ دل میں کوئی کڑھ رہے ہیں ان کے کسی کام پہ، آپ کو نفرت آ رہی ہے، آپ کو کوئی کام ان کا ناگوار گزرتا ہے، تو آپ ناگواری اور نفرت کا اور کراہت کا معمولی اظہار بھی نہ کریں ان کے سامنے، اف تک نہ کہیں۔ یہ والدین کا حق ہے تم پہ کہ اتنا ادب بجا لائیں ان کا۔ فلا تقل لہما اف، پس نہ کہے ان سے اف بھی، ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا، کیونکہ جب اف تک کہنے کی اجازت نہیں، ایک معمولی سا اظہار ناپسندیدگی کرنے کی اجازت نہیں، معمولی سی ناگواری والی کیفیت بنانے کی اجازت نہیں، تو پھر ڈانٹنا اور جھڑکنا تو بڑا ہے، یہ تو اس سے اور زیادہ سنگین ہے، اس کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے۔ ان کو پھر گالی دے دینا، ان سے سخت بولنا، ان کی بے ادبی اور توہین کر دینا، ان سے جھڑک کے بولنا، یہ انتہائی سخت ناپسندیدہ کام ہے اور بڑا گناہ ہے اور یہ حرام کام ہے۔ انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور کہے ان سے قولا بات، کریما کریم، ان سے کریم بات کہے، پیار بھری بات کہے، اچھی بات کہے، عمدہ طریقے سے بات کر ان سے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک قصوروار غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے ویسی بات کرو۔ ایک غلام ہے، اس کا آقا انتہائی سخت مزاج بنتا ہے، اور غلام سے ہو گیا کوئی قصور، غلام سے ہو گئی کوئی غلطی، تو اب وہ قصور کرنے والا غلام اپنے آقا سے کیسے پیش آئے گا؟ آقا بھی اس کا انتہائی بد مزاج ہے، تند خو ہے، سخت مزاج ہے، غصیلی طبیعت کا ہے، اور غلام سے ہو گئی غلطی، اب کیسے بات کرے گا؟ ڈر ڈر کے، خوف زدہ ہو کے، ادب سے، نرمی سے، سلیقے سے بات کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے اس غلام کی کیفیت ہوتی ہے نا اپنے آقا کے ساتھ، تو جب اپنے ماں باپ کے پاس جائے تیری کیفیت ایسی ہونی چاہیے، ان کے سامنے جھک کے اور ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عمدہ طریقے سے بات کر۔ یہ ہے قول کریم، ان سے بات کر باعزت طریقے سے، نرمی کے ساتھ، پیار بھری بات کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دے ان کے لیے پہلو عاجزی کا، رحمت سے، پیار سے، رحم سے، پیار سے ان کے سامنے عاجزی کا پہلو جھکا دے، یعنی ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کر،
اپنے آپ کو ان سے بڑا نہ سمجھ۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ والدین اب بوڑھے ہو گئے، لاچار ہو گئے، اب وہ مجبور ہیں، اب ان کے پاس کچھ نہیں، اب اولاد جو ہے اب سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اب سرمایہ اولاد کے پاس، نظام سارا اولاد کے پاس ہے۔ تو اب وہ اولاد اپنے آپ کو اپنے والدین سے اونچا سمجھنے لگ جاتی ہے اور اپنے والدین کی تحقیر کرنے لگ جاتی ہے اولاد، اور ان کا ادب نہیں کرتی۔ فرمایا نہیں، وہ تیرے ماں باپ ہیں، تو جہاں تک بھی پہنچ گیا ہے ان کے تیرے اوپر احسانات ہیں، وہ تیرے ماں باپ ہیں، ان کے آگے عاجزی کا پہلو جھکا دے، یعنی ان کے سامنے عاجزی کر، انکساری کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہے یعنی اللہ سے دعا کرتا رہے ساتھ ان کے حق میں۔ کون سی دعا؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پالنے والے ان دونوں پہ رحم فرما، کیونکہ انہوں نے میری تربیت کی ہے جب کہ میں چھوٹا تھا، جب میں بچہ تھا، اگر کوئی مجھے کھلاتا نہ میں کھا نہیں سکتا تھا، کوئی میری صفائی نہ کرتا میں اپنی صفائی تک نہیں کر سکتا تھا، میں بالکل لاچار بے بس تھا، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، مجھے بس رونا آتا تھا، اور اس حالت میں میرے ماں باپ نے جیسے میری تربیت کی، مجھے پالا، میری پرورش کی، اے اللہ تو بھی اسی طرح ان دونوں پہ رحم فرما۔ یہ دعا ساتھ کرتے رہیں۔ والدین کے حقوق کے متعلق بہت سی احادیث بھی آئی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں ایک شخص پر، آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہیں اور یا وہ تیری جہنم ہے، یعنی اگر تو ان سے حسن سلوک سے پیش آئے گا، ان کا ادب بجا لائے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، تو تیری دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں تو جنت ہے ہی، اور اگر تو نے ان کی گستاخی کی، برا بھلا کہا، ان سے سخت لہجے میں بات کی، ادب کو ملحوظ نہ رکھا، ان کو جھڑکا، اف کہا، نافرمانی کی، بیوی بچوں کو ان پہ ترجیح دی، تو پھر وہ والدین تیری جہنم ہے، دنیا بھی تیرے لیے جہنم بنے گی، صبر کر ذرا، اور آخرت میں تو جہنم ہے ہی۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ایک والدین کا نافرمان، اور دوسرا شراب کا عادی، اور تیسرا کسی کو عطیہ کر کے پھر احسان جتلانے والا۔ یہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں والدین کا نافرمان بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ ہے، اوسط کے لفظ ہیں، سب سے درمیانی دروازہ، مین گیٹ ہے جنت کا۔ اب تیری مرضی کہ تو اس کا خیال رکھ، اس دروازے کی حفاظت کر یا اسے کھو دے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، یعنی اگر تو نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا تو اللہ کو نہیں منا سکتا، اور اگر تو نے اپنے باپ کو خوش کیا تو تیرا رب بھی تجھ پہ خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت سی حدیث آئی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے، جسے اس کے والدین
بڑھاپے کی حالت میں ملے، اسے موقع ملا بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کرنے کا، لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ جنت کا یہ بہترین ذریعہ تھا جنت کے حصول کا، لیکن وہ جنت نہ پا سکا، ان کی خدمت نہ کی۔ پھر میں ایسا شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، خوار ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ تو اتنا زیادہ حقوق قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے، اور خصوصاً یہ بڑھاپے کی بات کیوں کی ہے؟ حالانکہ والدین کا ادب، احترام، ان کی فرما برداری یہ تو ہر حال میں ہے، چاہے وہ نوجوان کیوں نہیں ہے، لیکن یہ خاص بڑھاپے کی بات کیوں کی ہے کہ اگر والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تب انہیں اف تک نہ کہو، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں والدین کا خیال رکھنا ہر لحاظ سے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ایک تو اب وہ پہلے جب تک وہ نوجوان تھے اور تم بچے تھے تم ان کے پاس تھے، وہ تمہارا خیال رکھتے تھے، تم ان کے محتاج تھے، لیکن اب تم نوجوان ہو گئے، وہ بوڑھے ہو گئے، اب سارا نظام تمہارے ہاتھ میں، معیشت پہ اب تمہارا قبضہ، اب وہ تمہارے محتاج ہیں، اب وہ تمہارے آگے بے بس ہیں، اب وہ کمزور ہیں، اب ادھر ان کا بڑھاپا اور ان کے پاس اب کچھ نہیں، اور ادھر تمہاری جوانی کے جذبات اور سارا نظام، معیشت، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا پھر بڑھاپے کی حالت میں بعض اوقات چڑچڑاپن، اور پھر ایسے کام جن سے ناگواری گزرے، اور پھر ایسے مطالبے کہ جو پسند نہ ہوں آدمی کو، تو اس حالت میں بھی سب کچھ قربان کر کے اور ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرتے ہوئے ان کا خیال کرنا ہر لحاظ سے، اور ان سے پیار سے بولنا، ادب سے بات کرنا، اور ان کو جھڑکنا نہ، اور ان کو اف تک نہ کہنا، یعنی ناخن جتنا بھی ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اس کا اجر پھر بہت بڑا ہے۔ اسی لیے فرمایا بڑھاپے کو اگر پہنچ جائیں تو ان کا خیال کرنا ہے، تب بھی ان کا خیال کرنا ہے، انہیں اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، بات میٹھی کرنی ہے، ان کے آگے تب بھی جھک کے رہنا ہے، اونچا نہیں بننا، تب بھی جھک کے رہنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا تھا، پرورش کی تھی جب میں چھوٹا تھا، جب میں بے بس تھا، لاچار تھا، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ عہد بیان کی ہے، تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ کو خوب پتہ ہے۔ تم اگر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہو، اور ان کا احترام کرتے ہو، ان کی فرما برداری کرتے ہو، کس نیت سے؟ یہاں بھی دنیاوی مفاد تو سامنے نہیں کہ میں ماں باپ کی خدمت زیادہ کروں گا لہذا مجھے زیادہ دیں گے، وراثت میرے نام کر دیں گے، مجھ پہ خوش ہو کے مجھے سب کچھ الاٹ کر دیں گے، کہیں یہ نیت تو نہیں؟ یا لوگوں میں نیک نامی تو مقصود نہیں کہ میں خدمت کروں گا، لوگ کہیں گے یہ بڑا خدمت گزار ہے ماں باپ کا۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کی یہ نیت ہو، پھر جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر والدین سے سلوک اور انداز کا، اور جب لوگ دیکھ رہے ہوں ان کے سامنے پھر والدین کو پوچھنا، پھر ان کی خدمت، پھر ان سے میٹھی بات۔ تو فرمایا تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم کس نیت سے، کس جذبے سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، ان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے ہو، ان کی فرما برداری کر رہے ہو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو تو پس بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کے لیے غفور ہے، انہیں بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی تم سے اگر پہلے کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں
تمہیں والدین کے حقوق کا اتنا پتہ نہیں تھا کہ ان کے کتنا زیادہ حقوق ہیں، اگر آج پڑھے ہیں یا آج سنے ہیں، اور اتنا زیادہ احترام ملوث نہیں رکھا کرتے تھے یا ان کا ادب نہیں کرتے تھے، تو اب بھی اللہ کی طرف لوٹو، رجوع کر لو، اللہ کی بات مان لو، پچھلا معاف کر دے گا۔ ان تکونو صالحین، اگر تم نیک ہو، یعنی آئندہ کے لیے اگر تم نیکی کے راستے پہ آنا چاہتے ہو اور والدین کے آداب بجا لانا چاہتے ہو، تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو جو لوگ بھی اس کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں، پلٹ پلٹ کے آتے ہیں رب کی طرف، اس کے احکام کی طرف آتے ہیں، وہ ان کے لیے غفور ہوتا ہے، پھر انہیں معاف کر دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ دیکھیں مایوسی تو یہاں دکھائی نہیں گئی، بہت تم بڑے بڑے جرائم کر چکے ہو، والدین کی گستاخیاں کر چکے ہو، اب پلٹ آؤ، معاف کر دے گا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔